وہ دعا جو ہے نا دعا، اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے کبھی کبھار، لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو، تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں، مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کے نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں. میں عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ، کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھرے، پیٹ بھرے، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے.
टेंशन से जो मरता है ना, खुदकुशी करता है, पहले पेट भरेगा, खाएगा, नरम बिस्तर पे लेटेगा, रात उसने नरम बिस्तरों पे गुजारी होगी। मेरे भाई, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना सिर्फ आखिरत के लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के लिए पहले जरूरी है। दुनिया आपकी अच्छी नहीं हो सकती जब तक अल्लाह से ताल्लुक बहाल नहीं होता। हमने सूरह यूसुफ पूरी पढ़ ली। याकूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी टेंशनों में गुजरी है। उन टेंशनों में सारी जिंदगी क्या करते रहे हैं? सिर्फ दुआएं मांगते रहे हैं। हालांकि दुआएं बज़ाहिर कबूल होती हुई नजर, बोलो, नहीं आ रही। दुआएं कबूल ही नहीं हो रही हैं बज़ाहिर। ये कैसी कबूलियत है भाई दुआ की? जब अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटा दिया, उसको ख्वाब आया, ख्वाब से लगा कि ये पैगंबर बनेगा, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त से दुआएं मांगना शुरू कर दी। है अल्लाह, इसको जमीन का, लोगों का इमाम बना। जो तूने नेमत की है ना मेरे दादा इब्राहिम पर, ऐ अल्लाह वो नेमत मुकम्मल कर मेरे बेटे यूसुफ के जरिए, इसको भी नबी बना। उस वक्त से दुआएं मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? नजरे बस से बचने के लिए भी दुआएं मांगी होंगी। बहुत खूबसूरत बेटा था, ऐ अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा, मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? भाई बोलो, क्या हो गया? ये दुआ भी मांगी, ऐ अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा, इतना खूबसूरत बेटा है ये, इतना नेक बच्चा है ये। लेकिन सारे काम बज़ाहिर क्या हो रहे हैं? उल्टे। हसद भी खा रही है, भाइयों ने उठा के कुएं में डाल दिया, और बाप की नजरों से ओझल। तो क्या कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मैं खुदकुशी करूंगा, मेरा बेटा कहाँ है भाई? तुमने जो कुर्ता लाके दिया मुझे, जिसपे झूठा खून लगा हुआ है, ये झूठ बोल रहे हो। और फिर मुसलसल डिप्रेशन टेंशन में जाते जाते बिल आखिर खुदा न ख्वास्ता कोई ख्याल आया उनके दिल में खुदकुशी का। वो क्या कर रहे हैं भाई? फसब्रुन जमील, मैं क्या करूंगा भाई? सब्र, क्योंकि मेरे पास तो कोई तहकीक का जरिया भी नहीं है कि तुम सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। दुआ बज़ाहिर कबूल होने के बजाय क्या हो रही है? रद्द हो रही है। कोई मायूसी की बात नहीं की याकूब अलैहिस्सलाम ने। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे क्या मांग रहा था और तू मेरे साथ क्या कर रहा है? तू मुझे टेंशन दे रहा है, मुझसे क्या गुनाह हुआ है? और ऐसा भी नहीं किया याकूब अलैहिस्सलाम ने रूहानी इलाज वालों से राब्ता किया हो, बेशरम लोगों से, क्योंकि ये बड़े बेशरम हैं। अच्छे अच्छे घर जादू टोने के नाम पे इन बेशर्मों ने तबाह किए हैं। जादू है, टोना है, फलाना है, ढिमकाना है, जो असल काम करने का है उससे ये क्या कर देते हैं? आपको हटा देते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कर रहे हैं? दुआएं मांग रहे हैं। वो दुआ कैसे कबूल हो रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बजाय कुएं से निकलने के मिस्र के बाजारों में, बोल लो ना क्या हो गया, फरोख्त हो रहे हैं। फिर दूसरा बेटा भी गया थोड़े दिनों के बाद, एक मिलने के बजाय बिन्यामीन भी चला गया। रो रहे हैं, जो गैर इख्तियारी चीज है, रो रहे हैं, गैर इख्तियारी है ना। तो बच्चों ने क्या कहा कि आप अभी तक यूसुफ को याद करके रो रहे हैं? क्या फरमाया? इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम किसके सामने बयान करता हूं? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने तो बयान किया जाएगा गम। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। नाकामियों के नक्शे में कामयाब करना किसका काम है? अल्लाह का काम। मायूस नहीं हूं, जो हो रहा है मेरे हक में बेहतर हो रहा है, अगरचे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तसव्वुर नहीं था ना बादशाह बना के अल्लाह मिलाएगा। उनके मसाइल, खुदा की कसम, हमारे मसाइल से कई गुना ज्यादा थे। मैं मानता हूं बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी पराठे खा रहे हैं लोग इस महंगाई में भी, फिर भी ज्यादा खा के मर रहे हैं, कम खा के नहीं मर रहे लोग। और जो कम खाने वाले हैं, जो वाकई गरीब हैं, उनके ये मसाइल भी नहीं है, उन्हें सब्र आ रहा है। ज्यादातर ऐश परस लोग हैं जिनको सब्र नहीं आता। तो ये सारे मसाइल किसकी वजह से मेरे भाई? अल्लाह से ताल्लुक ना होने की वजह से। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। एक मुरीद ने ना उनको लिख के दिया कि मुझसे गुनाह नहीं छूटता, गुनाह करता हूं, तौबा करता हूं, गुनाह करता हूं, तौबा कर, छूट नहीं रहा। हजरत तौबा कर करके थक गया। उन्होंने फरमाया, करते रहो, इस तौबा की वजह से ताल्लुक तो बहाल है ना अल्लाह का। चलो मोहब्बत का ताल्लुक नहीं, माजरत का ताल्लुक तो है, एक्सक्यूज का ताल्लुक तो है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। एक ताल्लुक होता है इताअत का ताल्लुक, फर्माबरदारी का ताल्लुक। असल तो ये ताल्लुक है कि आप अल्लाह के फर्माबरदार बन के रहें। और एक ताल्लुक होता है फर्माबरदार नहीं है लेकिन माजरत कर रहा है बार बार, ताल्लुक तो है ना। और एक है कि ताल्लुक ही नहीं है, ना इताअत कर रहा है, ना अल्लाह से माफिया मांग रहा है। आज मुसलमान का बहुत बड़ा मसला क्या है
کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا، اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر۔ دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی وجہ سے ہم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے۔ تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے، ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں۔ اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے، 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے، تو 20 سال سے میں ان کو تخت ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک تخت تھا، شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں، یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو۔ اس کے اوپر ایک چادر تھی، اس کے اوپر ایک دری تھی، اس کے اوپر ایک اور چادر تھی، اس کے اوپر ایک اور دری تھی، ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا، دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان کے مختلف چیزیں تھی، پان بھی کھاتی تھی۔ وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا، تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں، سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا، پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا، تمباکو لگایا اور رکھ لیا۔ اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا، 20 سال انہیں گزارے، اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ نہ کوئی واکنگ تھی، نہ کوئی جاگنگ تھی، نماز، تسبیحات، تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا، اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا۔ زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں۔ روزے رکھتی تھیں شوال کے، رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے، حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی، اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں۔ بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا، ٹینشنیں نہیں تھی، ڈپریشن نہیں تھی جو یہ ہے۔ ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم۔ انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے، جوان موتیں دیکھی ہیں۔ مجھے دادی نے بتایا کرتی، پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں۔ آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا، اتنا شور شرابہ، اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو۔ غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم، کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ختم۔ پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ، بھائی ما قدر اللہ، یہ دیا، یہ اولاد دی اللہ نے، لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ، اس کی مرضی لے لی، تھوڑا بہت روئے، اس کے بعد نارمل۔ تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں، 10 دفعہ درود شریف پڑھا، 10 دفعہ استغفار، اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں، کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں، ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے، ایسا ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے۔ جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اگ جاتے ہیں۔ سیب، انار، انگور، ناشپاتی، گندم، چاول، یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی میں مختصر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے، ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر۔ تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی، اس کے بعد پھول لگتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی۔ آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں، نظر کی حفاظت کریں، زنا سے بچ جائیں، شاید کچھ لاکھوں میں کوئی ایک ہو۔ انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں، یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا، یہ تو کرسچن ہے، اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ لیکن کیا بچتے ہیں؟ نہیں بھائی۔ تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے۔
وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں, کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے, اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر آپ کو؟ کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی, اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا, تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا, میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے, تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا, تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں, جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا, وہ آگ میں ڈالے, وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے, دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے, گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے, اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے, پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے, تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے, خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں, وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے, اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں, یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے, اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے, ٹائم پاس کرتی ہے, اور بعض دفعہ خود بھی وہ بدکردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے. رشتہ کہاں گیا؟ بولو, تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے, لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے, اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی, یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا, مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کوئی چرسی الحمدللہ ہوں نہیں, آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے, 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا, بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز, میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ, یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے, کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی تھی نا اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے, یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی, میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں, انجیکشن, تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار, جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل, ایسے کالے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے, برباد زندگی, ان کی زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں, پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائے ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے انجیکشن, کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا, تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن جی. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسا ہی ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن جو نیچرل مزہ تھا, آپ کا گھر بار آباد ہو, محبتیں ہو, میاں بیوی کا ریلیشن, عورت کو شوہر پہ اعتماد, شوہر کو بیوی پہ اعتماد, یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل, نام نہاد لبرل ہے نا, جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ یہ ملاؤں کو نہیں مانتے, ملا کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا, چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ.
اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ. شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے, میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں. عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غلغباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت. اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں. اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں تو گورے اتنے اچھے ہیں, وہاں چڑیا پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں. اور ہمارے ٹھڑکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے, ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھڑکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھڑک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہ آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے. اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے. ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں, میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا. وہ میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی کہاں ہوگی محبت؟ تو خیر, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم, ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. اچھا دیکھو, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا, بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے, بولو حرام ہے, اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, حرام ہے, یہ ناجائز ہے, جائز عمل نہیں ہے. جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, بولو حرام. بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے, تصور میں کسی غیر عورت کا تصور. بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں, اس کی فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام. تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کی. تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں, اتنی ریسٹرکشنز ہوں, تو بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا, جرمنی کا تھا میرا خیال ہے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے, جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے, مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی, اس سے پھر اس کی شادی ہوئی. بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے, گپ شپ لگائی, تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادی. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی.
حالانکہ وہ مسلمان ہے, پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا, یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے, ہم نے اتنی بڑی قربان, اور صحت بھی ایسی اس گورے کی, آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی, اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے, اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا, انگلش بھی جانتا تھا, وہ جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا, بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے, واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو اور فلموں سے زنا تک لے کے جائے گا آپ کو. تو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہوگا فائدہ, یا تو چھوٹ جائے گی برائی ہمیشہ کے لیے, یا کم ہو جائے گی, یا کم از کم وہاں اسٹاپ لگ جائے گا, اس سے آگے نہیں جاؤ گے آپ, کیونکہ آپ لڑ رہے ہو شیطان سے تو شیطان بھی دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب آپ شیطان سے لڑو گے نا, ایک ہوتا ہے اقدامی پوزیشن, بڑھ چڑھ کے حملے کرنا, ایک ہوتا ہے دفاعی پوزیشن, حملہ کوئی اور کر رہا ہے آپ صرف دفاع کر رہے ہو. تو اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تو شیطان اقدامی پوزیشن میں آئے گا, وہ بڑھ چڑھ کے آپ پہ حملے کرے گا, وہ کہے گا ابھی یہ کر رہے ہو, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, زنا کروا کے چھوڑے گا وہ. لیکن اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگ گئے, یا تو آپ شیطان سے جیت جاؤ گے, چھوٹ جائے گی برائی. نہیں جیتے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان کو دفاعی پوزیشن میں لے آؤ گے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں بڑھ چڑھ کے حملے تو نہیں کر رہا, لیکن تجھے یہاں تک روکوں گا میں, کم از کم یہ کرتا رہا, اس سے آگے بڑھنے پہ نہیں آئے گا وہ. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, رہنے دو. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو, وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا. سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ خود فیصلہ کرے, صدقہ کروں گا کچھ پیسے, یا روزہ رکھوں گا, یا اتنے نوافل پڑھوں گا, یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا, یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا. کچھ نہ کچھ سزا دے, شروع میں ہلکی سزا دے, بہت زیادہ سزا نہ دے. تو آہستہ آہستہ آہستہ, اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے, 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے, تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, اللہ علی ازواجہم, اللہ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. آگے ہم چلتے ہیں, آج میں نے یہ سورت ختم کرنی ہے. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمام راستوں کو خواہش پوری کرنے کے بند کرے اور نکاح کو فوکس کرے, تو جو نکاح کو فوکس کرے گا یہ قابل ملامت نہیں ہے. یہ جملہ لگانے کی بھی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو اللہ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے, کہ بھائی بیوی کے پاس جا سکتے ہو, کافی ہے نا یہ. لیکن اللہ نے آگے کہا کہ اگر زوجہ کے پاس جو جائے گا یا نکاح کرے گا, یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. یہ کہنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ اب جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے یہ اللیگل ہے اور یہ لیگل ہے. آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ لیگل کرے گا وہ ملامت کے قابل نہیں ہے, یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں بات کو. دیکھو, ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا کھا سکتا ہوں, کیا کیا نہیں کھا سکتا, تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ کا چونکہ گلا خراب ہے آپ اچار نہیں کھا سکتے, آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے, آپ یہ نہیں پی سکتے. ڈاکٹر صاحب کیا میں گنے کا رس پی سکتا ہوں؟ ہاں پی سکتا ہوں. ہاں آپ پی سکتے ہو. ڈاکٹر یہ کہے گا نا, بس اتنا کافی ہے. تو اللہ بھی یہ کہہ دیتے بھائی یہ حرام ہے, اور نکاح کر کے جو خواہش پوری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جو اپنی نکاح کر کے خواہش پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ صوفی مزاج لوگ فنٹر بنیں گے اور شادیاں کرنے والے کو بھی تانے دیں گے شہوت پرستی کے, کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا داری ہے. وہ کہیں گے بھائی حرام سے بھی بچو, حلال میں بھی بقدر ضرورت اکتفا کرو. کیا شادیوں میں لگ گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ابھی ایک شادی ہوئی, پھر دوسری شادی, پھر تیسری شادی, پھر چوتھی, کیا ہو گیا یار یہ آپ؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو نکاح کو فوکس کر رہا ہے اس کو میں نے پرمیشن دی ہے, اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, برابری کرے گا. تو کوئی اگر اس کو تانا دیتا ہے نا ملامت کا, کیا بھائی یار تو بھی ہے تو بھی ٹھرکی, پہلے تو حرام کر رہا تھا ادھر ٹھرک تھا, اب شادیوں پہ سیٹ ہو گیا تو ہے تو ٹھرکی ہے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس کی پرمیشن ہے, لہذا اس کو ٹھرکی کہنے کی کسی کو اجازت. مذاق میں کہتے تو الگ بات ہے, میں نے بھی یونیورسٹی میں کسی کو مذاق میں کہہ دیا تھا. یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تو کسی نے 4 شادیوں کی بات کی, ایک دم لڑکے ایک دم جوش میں آ گئے نا, میں نے کہا تم سب ٹھرکی ہو. وہ مذاق تھا. صحیح ہے,
تو کیونکہ میرا ویسے کچھ نہیں ہو رسپانس آ رہا جیسی یہ بات ہوئی ایک دم سب. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے کہا ہے, تبھی فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی بہت پرانی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں, اس نے ایک اور شادی کی اور کسی نے اس کو تانا دیا کہ یار کیا کر رہا ہے یار, تیری خواہش 2 سے پوری نہیں ہوئی ہے کیا, تو یخاف علیہ الکفر, اس پہ خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو, کیونکہ اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دے کے کہا ہے کہ یہ قابل ملامت بولو نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کرنے دو, اپنے خرچے پہ بھیک لے کے کر رہا ہو تو پھر بھیک کی ملامت کرو یار یہ کیا کر رہا ہے. جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور ان میں اگر بے عدلی کر رہا ہے تو بھی قابل ملامت ہے. اس کو آپ یہ کہو یار حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے, اس پہ بھی اس کو ملامت کی جائے گی, یار شادیاں تو کرے جا رہے ہو حقوق پورے نہیں کر رہے, اس پہ بھی ملامت کی جائے گی. لیکن ہمارے یہاں حقوق بھی پورے کر رہا ہو, برابری بھی کر رہا ہو, شادی بھی اپنے خرچے پہ کر رہا ہو تو بھی تانے دیتے ہیں. کیا 2 سے دل نہیں بھرا؟ میں نے جب 2 کی تھی نا, جب میری تیسری ہوئی ہے تو میرے قریبی ریلیٹیو ہیں, مجھ سے بڑے بھی ہیں, احترام بھی ہیں ان کا میرے دل میں, تو میرا خیال تھا ملیں گے, ویل ڈن ماشاءاللہ. ایسے مجھے دیکھا انہوں نے, کیا ہو گیا 2 سے دل نہیں بھرا تھا کیا؟ ایسے مجھے انہوں نے کہا کہ میں عزیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے شوق لگا, میں بہت شرمندہ ہوا کہ یار میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں. ایسا انہوں نے مجھے طنز کیا نا, کیا پھر کر لی, ایسا طنز کیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ میں کوئی سوسائٹی میں نیک یا شریف آدمی نہیں ہوں. مجھے ایسا محسوس سا ہوا, اتنی مضبوط لہجے میں انہوں نے ڈانٹا مجھے. تو پھر میں نے سوچا یار اللہ نے کہا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تھپکی دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات ٹھیک کیا, کوئی مسئلہ نہیں, حقوق پورے کر رہے ہو تو کیا کیا ہے, ٹھیک کیا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, لڑکی والوں کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا, اس میں پہلی والیوں کے ساتھ برابر کا سلوک بھی کر رہا ہے, اور تیسری کو گھر بھی الگ لے کے دے رہا ہے, اسی کے ساتھ ٹھونس نہیں رہا پہلی کے ساتھ, کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ خیال نہیں کر رہے ہوتے, ادھر ہی ٹھونس دیتے ہیں. راتوں گزارنے میں بھی برابری کر رہا ہے اور حقوق بھی پورے کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, تمہیں تیسری پہ تانا مل رہا ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چوتھی بھی کر سکتے. تو اللہ نے مجھے خصوصی پرمیشن دی ہے, اس کے بعد پھر میں چوتھی کی طرف آیا, ورنہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تانا دیا تھا نا, میں ایک دم شوق ہو گیا تھا, کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ 2 سے دماغ نہیں پھر کر لی. تو اب تو خاندان کے بڑے تھے وہ, تو ان کی بات کو میں سیریس بھی لیتا تھا, تو اس لیے میں تو شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر. پھر میں نے سوچا یار میں اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, جب میں شوق میں چلا گیا تو جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہے, اس کی تو بیزارے کو سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوگا, اس کو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے اس کو. تو اس لیے پھر مجھے ڈھیٹ بننا پڑا. تو یہ قرآن کی آیت کو میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھائی حلال اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور اسی سے اور بھی آگے چلو, یہ ہر حلال کے بارے میں, اگر کوئی اپنے خرچے پہ نلی نہاری کھا رہا ہے, اس میں مغز ڈال رہا ہے اور اس میں نیمبو نچوڑ کے مزے کا بنا رہا ہے, حرام ہے حلال ہے, حلال ہے, اس کو بھی تانا دینا نہیں بنتا. حلال ہے بھائی, چوری کے پیسوں سے تھوڑی کھا رہا ہے. اگر کوئی اپنے پیسوں سے لگژری گھر بنائے, ایئر کنڈیشن لگائے, لان بنائے, اس میں اللہ نے اس کو پیسہ دیا, سوئمنگ پول بھی بنا لے, چاہے یہ کام مفتی کرے, مولوی کرے, عامی آدمی کرے, قابل ملامت نہیں. ہاں جب چندے کے پیسوں سے کر رہا ہوں, حرام کر رہا ہوں, وہ تو پھر تو کوئی بھی کرے ناجائز ہے. اگر کسی کا اپنا بزنس ہے میرے بھائی, اللہ نے اس کو دولت دی ہے, وہ کرے. کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے یہ بزنس کلاس میں مولانا لوگ سفر کیوں کرتے ہیں. بھائی اگر اپنے پیسوں سے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو اللہ نے پیسہ دیا خرچ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے نہیں دیا, تو قابل ملامت نہیں ہے. یا کسی نے اس کو انوائٹ کیا اور اس نے مہمان کے اکرام میں بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا تو بھی قابل ملامت نہیں ہے. یہ لوگ ملامتیں کر رہے ہوتے ہیں جیلس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ نے, ہاں یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی تو اتنی سادہ تھی, آپ تو گدھے پہ سواری فرمایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر اتنا سادہ تھا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ہمارے نبی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی رغبت تھی نہیں. تو جس کی طبیعت ہی ایسی ہو تو وہ نہ کرے, لیکن نارمل لوگوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی. ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, حضرت عثمان بھی تو اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی تھے. آپ کی تو بڑی زبردست لائف تھی, بے تحاشا دولت تھی حضرت عثمان کے پاس. 400 اونٹ حضرت عثمان کے ایک ٹائم پہ مدینہ میں تجارتی مال لے کے آتے تھے. مدینہ کی زمین ہلتی تھی, پتہ چلتا تھا کسی تاجر کا مال آ رہا ہے. اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا حضرت عثمان کو. تو ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں پیسے والوں کی بھی اور پیسے
ना वालों की भी। तो गैर गुर्बत में आप गुर्बत पे राजी रहें। दौलत, मेरे शेख जो हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब थे, तहज्जुद में 5 पारे पढ़ने का मामूल, और इतना अल्लाह का खौफ था, जो पुराने लोग हैं जानते हैं कितने बड़े परहेजगार थे, और दुनिया की मोहब्बत जीरो थी, लेकिन लाइफ लग्जरी थी भाई उनकी। लाइफ क्या थी? पगड़ी इतनी महंगी पहनते थे, कुर्ता ऐसा सफेद चमकता हुआ, बहुत महंगा कुर्ता था। घड़ी 1985 में 60,000 की घड़ी ली थी उन्होंने। उस वक्त 60,000, आज सोच लो कितने लाख की प्लाटिनम की घड़ी थी, बेहतरीन। वो उनकी लग्जरी। गाड़ी ऐसी थी, कुवैत के शहजादे से खरीदी थी। सोच लो क्या गाड़ी हो। हम जब गाड़ी में बैठते थे, कभी कभार हमारा दिल ही नहीं करता था, हम क्योंकि रक्शे से आते थे मदरसे, और उनकी कभी गाड़ी में बैठे तो उतरने का दिल नहीं करता था। तो लेकिन दुनिया की मोहब्बत अलग चीज है, दुनिया की नेमतों का इस्तेमाल करना अलग चीज है मेरे को। खुराक भी उनकी खानदानी थी, खुराक में सेब, बादाम, अंडे, ये उनकी खुराक थी। अब अगर कोई और उनके बारे में मुझे ये बताता तो मैं सोचता शायद वो बुजुर्ग नहीं थे, दुनिया परस्त थे, लेकिन हमने तो भाई उनकी सोहबत में कई साल गुजारे हैं। हम कहते हैं अगर वो भी बुजुर्ग नहीं थे ना, अल्लाह वाले नहीं थे, फिर तो अल्लाह वाले मार्केट से क्या हो गए हैं, शार्ट हो गए। क्योंकि हमें पता था कि यार उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत, सखावत इतनी थी, इतनी अपने ऊपर भी लगा रहे हैं और गरीबों पे खर्च भी कर रहे हैं। हजरत के पास जो पैसा आता था ना जमीनों से, ऐसे नोटों की गड्डियां मेज पे रखी होती थी, अपने घर का खर्चा निकाला, उसमें यही अंडे, पराठे और ये सब चीजें, पराठे नहीं खाते थे, ये खुराक भी बड़ी उन्होंने खानदानी रखी हुई थी, गोश्त के और ये सब चीजों का खर्चा निकाला, बाकी सारा फी सबीलिल्लाह सदका। अब देखने वाला उनका सदका तो देख नहीं रहा होता था। नए नए लोग आते ना, बदगुमान हो जाते, यार ये कैसे बुजुर्ग हैं, इतनी महंगी घड़ी है, इतने महंगे जूते हैं इनके, गाड़ी ऐसी शाहाना, और एक फ्लोर ऊपर जाने के लिए भी लिफ्ट लगाई हुई है, क्योंकि जब एज ज्यादा हो गई थी तो ऊपर जाना मुश्किल हो गया तो लिफ्ट लगवा ली थी। और जब कमरे में जाते तो बेहोश हो जाते उनका कमरा देख के, ऐसा खूबसूरत कमरा, दिल ही नहीं करता था निकल। हम जाते थे सफाई के लिए तो हम कहते थे कहां से सफाई शुरू करें भाई, यानी हमारे घरों से वो इतने ज्यादा साफ होते थे, हमारे घर साफ होके उतने अच्छे नहीं होते थे जितने उनके मैले होके होते थे अच्छे। तो ऐसा उनके घर में सफाई का माहौल। हजरत कहते थे मेरा जो मुसल्ला है वो मैला होने से पहले धुलता है, मेरे कपड़े मैले होने से पहले धुलते हैं, हमारे घर में धुलाई घर के गंदा होने से पहले, घर के बिस्तर की चादरें मैली होने से पहले धुलती हैं। हम कहते थे भाई ये क्या है, इसकी लॉजिक समझ में नहीं आई। फरमाते थे अगर मैला होने के बाद धुले तो मैल तो देख लिया ना घर में। आप लोग से बहुत देखो ये ऊपर की बातें, ये समझ में नहीं आएंगी, हमें भी नहीं आती थी समझ में। हजरत कहते थे कपड़े अगर मैले हो गए तो मैल तो देख लिया ना। सफाई इसको थोड़ी कहते हैं मैल मैल नजर आ रहा है, सफाई कहते हैं मैल नजर आने से पहले साफ हो रहा है। तो हजरत के घर की चादरें धुलती थी, एक टाइम था कि इतने वक्त के बाद अब मैली होने का खतरा शुरू हो गया है, लिहाजा इतने टाइम के बाद चादरें धुलेंगी। हजरत का जो मुसल्ला था जहां नमाज पढ़ते थे, ऐसे नमाज ऐसे बिल्कुल जैसे कोई खंबा खड़ा हुआ हो ना, ऐसे ऐसे, कद भी माशाल्लाह ऊंचा था, पंजाबी थे ना तो बड़े चौधरी टाइप के, उनका हजरत का मिजाज भी ऐसे ही था। तो वो कपड़े मैले होने से पहले धुल रहे हैं, ऐसी सफाई और खुशबुएं, वो भाई उनकी खुराकें। तो अगर कोई मुझे उनके बारे में बताता और मैंने उनके सोहबत में खुद टाइम ना गुजारा होता, मैं क्या कहता, फौरन फतवा लगा देता ये दुनिया परस्त हैं, माज अल्लाह याशी कर रहे हैं। फिर हमने उनका अल्लाह से ताल्लुक देखा है, उसी के बाद हमें अंदाजा हुआ भाई दुनिया रख के भी अल्लाह वाला बना जा सकता है, को देख के अंदाजा हुआ और उन्हें मिसाल कायम की। तो इसलिए, और अगर तुम चाहते हो कि नबी जैसी ही जिंदगी हो तो फिर तो मेरे भाई जो हमारी जिंदगी है, फिर तो गरीब की जिंदगी भी बड़ी लग्जरी है। फिर तो एक कमरे का छोटा सा कच्चा मिट्टी का घर बनाओ। फिर तो जिन उलमा के पक्के घर है ना, चाहे किराए पे हो, वो भी गलत कर रहे हैं। फिर तो इकोनॉमी क्लास में सफर भी गलत है। फिर तो पैदल जाओ गधे पे बैठ के और जौ की रोटी खाओ, वो भी एक टाइम। और घर आपका इतना छोटा हो कि आप अगर नमाज में सजदा करें तो आपकी जोजा को पांव समेटने पड़े, इतना छोटा घर हो, और उसमें एयर कंडीशन क्या, पंखा भी ना हो। हमारे नबी के घर में पंखा भी बोलो नहीं था, और एक ही प्याला था, उसी में खाना, उसी में पानी, उसी में दूध। तो इतनी सादगी आज कौन अफोर्ड कर सकता है? तो तुम अपने मौलानाओं को मशवरे वो दिया करो जो खुद अफोर्ड कर सको। एक वाकया सुना के बात को समेटता हूं। एक दफा हारून रशीद के दौर में हारून रशीद घोड़े पे जा रहा था, बड़ी जबरदस्त शाही सवारी। तो एक शख्स आया, उसने हारून रशीद के घोड़े की लगाम पकड़ी, या लोगों को, गार्ड वार्ड को, उसको बोला मुझे हारून रशीद से एक सवाल पूछने दो खाली। गार्डों ने इजाजत दे दी। वो आया हारून रशीद से, कहने लगा बता तू ज्यादा बेहतर है या उमर बिन खत्ताब बेहतर थे? हारून रशीद ने कहा यार उमर बिन खत्ताब, तो वो उमर बिन खत्ताब थे भाई, वो ज्यादा बेहतर थे।
تو اس شخص نے کہا عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے, وہ گدھے کی سواری کرتے تھے, گھر میں روٹی نہیں تھی, کوئی یہ پورا پروٹوکول نہیں تھا, اور تو ان سے 1000 گنا کمتر ہے. اپنی سواری, اپنا لباس دیکھ اور اپنی لگژری لائف دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ ہارون رشید نے بڑا خاندانی جواب دیا. ہمارے استاد یہ جواب اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے. پہلے میں ہارون رشید کے اپنے الفاظ بتا دوں, پھر ہمارے استاد کے الفاظ بتاؤں. ہارون رشید نے کہا کہ حضرت عمر کی حکومت تھی ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی پہ. اگر حضرت عمر کے کپڑوں پہ 10 پیوند ہیں تو ابو ہریرہ کے کپڑوں پہ 15 پیوند ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور کہا میری حکومت تم جیسے بےغیرتوں پر. ہمارے استاد اس میں بےغیرت کا لفظ بڑھاتے تھے. ایک استاد الو کا پٹھا پڑھاتے تھے, ایک بےغیرت. اور کہا میری حکومت تم جیسے الو کے پٹھوں پہ. تم خود تو اتنے 1000 گز کے گھر بنا کے رہتے ہو بھائی, اور کوئی ایک پیوند کا, اور بادشاہ کے بارے میں چاہتے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گدھے پہ گھومے ہو. تو کہا اس جیسی رعایا ہوگی تو ہم بھی انہی جیسے بن جائیں گے. تو وہ چپ ہو کے چلا گیا پتلی گلی سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ مولوی جو بنتے ہیں نا, یہ اسی سوسائٹی سے بن کے سوسائٹی مارکیٹ میں آتے ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں یا صحابہ آج مولوی بن رہے ہیں. تو آج جو مولانا بن رہے ہیں وہ اسی سوسائٹی سے نکل کے آتے ہیں. تو جیسی پبلک ہوگی مولانا بھی اسی ٹائپ کے ہوں گے. تم خود کباب پراٹھے کھاؤ اور جاوید نہاریوں میں انگلیاں ڈبو ڈبو کے کھاؤ, اس میں نیمبو بھی نچوڑو, اور مولوی کو بولو کہ یہ دال کھائے گا. میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا بھی کسی قیمت پہ. ہم تو کسی قیمت پہ, ہم جب مولوی ہیں بھائی ہم بھی ڈبو اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی نیمبو بھی نچوڑیں گے, اس میں نلی بھی ڈالیں گے. میں جب نہاری تیار کرواتا ہوں تو آپ دوستوں سے پوچھ لو, میں بولتا ہوں نلی الگ سے ڈال اس میں, اور مغز الگ سے ڈال, اور گریوی شروع میں ہی لے آ, گریوی شروع میں ہی لے. تو اس لیے بھائی یہ مولانا بھی اسی سوسائٹی کی پیداوار ہیں. ان کو بیچاروں کو اتنے مصیبت کا مکلف کیوں بنا رہے ہو؟ ان کو بھی جینے کا حق دو, حرام نہ ہو بھائی. یہ نہیں کہ اب وہ سیٹنگیں بھی شروع ہو رہی ہیں اور چندے کا پیسہ کوئی کھانا شروع کر دے. نا, اس میں تو مولوی ڈبل مجرم ہوگا. ایک عام آدمی چوری کرتا ہے, ایک درجے کا مجرم. کوئی مولوی اگر چندے کے پیسے سے گھر بنا رہا ہے اور اپنا ذاتی گھر, یا وہ کرپشن کر رہا ہے, اس کی سزا اس کو پکڑو ضرور, اس کو نہیں چھوڑو. اس کو تو میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. یہ نہ دیکھو یہ مولوی کیا کھا رہا ہے کیا پہن رہا ہے, یا بھائی اس کی پرسنل لائف ہے, کھانے دو اس کے بچوں کو بھی, خود بھی اچھا کھانے دو, اچھا پہننے دو. لیکن میرے بھائی اگر مسجد میں کوئی مولانا یا مدرسے میں کوئی کرپشن کر رہا ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ گاڑی آپ نے کہاں سے لی, وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا اس کا. حضرت آپ کی تو اتنی آمدن ہے نہیں, تو کسی نے ہدیہ دیا ہے آپ کو, تو ذرا بتا دیں کون ہے جو اتنا بڑا دل کر کے پوری گاڑی ہدیہ دے دی, گفٹ دے دی, کون ہے؟ تو یہ انتظامیہ کا فرض بنتا ہے وہ پوچھے, اور اگر وہ اس کو واضح نہ کر سکے تو بھائی اس کا مطلب یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر میں بتاتا رہتا ہوں. پھر آپ اس مولانا سے پوچھتے ہیں یہ چندے کے پیسوں کا, وہ پھر پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ علماء کا احترام, عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں, ہاں بھی بہت گاڑی, احترام علماء کا. جب میرے پاس کیس آتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ علماء سے سوال تو کیا جائے گا. بھائی اسلام میں جب نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی ان کا ہاتھ کاٹا جاتا, یار سیدہ فاطمہ کے ہم 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے ان کی خاک کے برابر نہیں ہے. اتنی بڑی بات پیغمبر نے کہہ دی کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی ان کا بھی ہاتھ کاٹتا. اب کیا رہ گیا بھائی؟ تو پیسوں کے لین دین میں, مالی معاملات میں, کیریکٹر میں بھائی یہ معافی کے قابل نہیں ہے. اس میں عالم ہو, مفتی ہو, کچھ بھی ہو. تبھی ہماری مسجد کا سارا مالیاتی شعبہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے, وہ خزانچی کو دیا ہوا ہے, اور وہ بھی یہاں کے پرانے بزرگ ہیں, ان سے حساب لیتا رہتا ہوں میں. لیکن یہ کہ وہ تاکہ کوئی مجھ پہ انگلی نہ اٹھائے. اور جو ابھی ہم نے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن بنائی ہے نا, اس کا پیسہ بھی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رکھا. میں چاہتا سارا آ رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں, اپنے پاس رکھتا میں. بدگمانیاں ہوتی, انگلیاں اٹھتی. بھائی ایک آدمی نہیں ہے, پوری ایک ٹیم بنا دی ہے کہ سب کے صلاح مشورے سے یہ پیسہ خرچ ہوگا, اور ایک آدمی کی انڈیویجول رائے اس میں نہیں چلے گی. تو یہ سب چیزیں مسجد کا امام ہو, مدرسے کا ہو, سب کو کرنا پڑے گا. کیونکہ بعض لوگ بڑے اس میں فراڈی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا امام اور محتمم فراڈی ہوتے ہیں, نا. فراڈی لوگ بھی مدرسے کے محتمم بن جاتے ہیں, بعض دفعہ فراڈی لوگ بھی مسجد کے امام بن جاتے ہیں. تو اس میں پھر علماء اور احترام یہ ہوا نہیں چلے گی. ان سے بولو بھائی سسٹم میں سب آئیں گے, پورا حساب ہوگا, اور ایک آدمی کے پاس یہ اتنی بڑے مالیاتی نظام ہونا نہیں چاہیے. ایک آدمی کے پاس نہیں ہو, یہ آپ کتنے ہی نیک ہیں پھر بھی نہیں ہوگا.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدگمانی کے مواقع فراہم کرنے سے بھی منع کیا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلا کے کہا یہ میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑی آپ پہ شک کروں گا, لیکن نبی نے ان کو شک کا جو شیطان کو جو وسوسے کا موقع تھا وہ بھی کیا کر دیا, دور. تو یار پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں کہ بھائی یہ میری زوجہ ہے, یہ نہ مت سمجھ لینا کوئی نامحرم عورت ہے. تو جب پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں تو مدرسے کا محتمم یا مسجد کا امام اس سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا جناب یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے آپ تو کوئی حساب ہی نہیں دیتے, وہ بندے آتے ہیں نوٹوں کی گڈی پکڑائی اور پتلی گلی سے نکل لی ہے, یا آپ کو ذاتی کوئی ہدیہ دے رہا ہو, آپ جانے وہ جانے, یہ کیا ہے, تو مسجد کا ہے, یہ مدرسے کا ہے, تو آپ نے ٹیم ہونی چاہیے. اچھا بعض لوگ ٹیم کو بٹھاتے ہیں, وہ ٹیم کا کام بس سائن کرنا ہوتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا اس سے نہیں ہے, اس کو ایک بس آڈٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹ کو وہ بیوقوف بنانے کے لیے بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس کی شریعت میں اجازت, ان چیزوں پہ اعتراض کرو, نہاری پہ اعتراض مت کرو. بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے اس پہ اعتراض